میں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے، ایک نے لکھا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا برا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر سب سے تو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ایک نے لکھا کہ حضور سے مانگنا شرک ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ایک نے لکھا کہ مصطفیٰ کا میلاد منانا یہ بدعت ہے، لیکن امام احمد رضا فرماتے ہیں خاک ہو جائے ابو چل کر مگر ہم کو رضا، تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائے۔ ایک نے لکھا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں خیز میں چل جائے بے دینوں کے دین یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ ایک لکھتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج گنبد خضرا سے نکلنے والے فیضان کو حاصل کرنے کا نام امام احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، روحانی کانفرنس۔ بعض کہتے ہیں کہ اعلی حضرت علم میں تو آسمان، علم و تحقیق میں تو آسمان تھے، بلکہ ساتویں آسمان تھے، لیکن اعلی حضرت ولی نہیں تھے۔ حضرات بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا کا نظام چلانے والے دنیا میں 300 بھی ہوتے ہیں، 40 بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، 1 بھی ہوتا ہے۔ جو پوری دنیا میں 300 ہوتے ہیں وہ اولیاء میں نجبہ کی جماعت ہے، جو 40 ہوتے ہیں وہ ابدال کی جماعت ہے، جو 3 ہوتے ہیں وہ اقطاب کی جماعت ہے، جو 1 ہوتا ہے وہ قطب الارشاد ہے، فرد الافراد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نہ 300 میں تھے، نہ 40 میں تھے، نہ 3 میں تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت وہ 1 تھے جن کو قطب الارشاد کہا جاتا ہے۔ قطب الافراد زندہ باد، زندہ باد۔ وہ دلیل پوچھنا ہے تو کچھوٹا چلو۔ اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان وضو فرما رہے ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو رہا ہے۔ اچانک اشرفی میاں چیخ پڑتے ہیں، مریدین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حضور وجہ کیا ہے؟ کسی بچھو نے کاٹ لیا ہے، کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ امام حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں اے لوگوں، بچھو نے نہیں کاٹا ہے، کیڑے نے نہیں کاٹا ہے، دیکھو دیکھو یہ فرشتوں کے کانے پر قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے۔ وہ قطب الارشاد کوئی اور تھا، امام احمد رضا کی ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات امام احمد رضا کی ولایت حضرت شاگی شرف پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا سرکار غوث الاعظم خام میں تشریف لائے، اور خام میں تشریف لانے کے بعد حضرت شاگی شرف پوری شیر پنجاب عرض کرتے ہیں حضور یہ تو بتائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے، آپ کا نائب کون ہے، آپ کا جانشی کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بریلی میں امام احمد رضا ہے۔ حضرت شاجی شرف پوری کہیں سفر نہیں کرتے تھے، اچانک رختے سفر باندھا، ادھر رختے سفر باندھتے ہیں، ادھر امام احمد رضا اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں مریدوں اوپر والا کمرہ خالی کر دو، شاجی شرف پوری پنجاب سے تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے کوئی فون نہیں تھا کہ صاحب فون پہ انہوں نے گفتگو کر لی ہو۔ حضرات امام احمد رضا خود اسٹیشن پر گئے، اور جہاں وہ ڈبہ رکنے والا تھا جس میں شیر پنجاب بیٹھے ہوئے تھے، امام احمد رضا اسی جگہ کھڑے ہوئے، اس سے پہلے ملاقات نہ تھی، نکل کر آئے، گلے سے لگا لیا۔ 2 دن حضرت شاجی شرف پوری نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد جب وہ اپنے مریدوں کے پاس جاتے ہیں، مریدین کہتے ہیں کہ حضور اچانک آپ بریلی شریف تشریف لے گئے تھے، آخر آپ نے امام احمد رضا کو کیسا پایا ہے؟ تو شیر پنجاب کہتے ہیں اے لوگوں تفصیل نہ پوچھو، اور نہ تفصیل بتانے کی مجھے اجازت ہے، اتنا سن لو میں نے ان 2 دنوں میں امام احمد رضا کو دیکھا تھا، امام
ہے اور محمد رسول اللہ پردے کے پیچھے سے بول رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، وادی رسا کی کوہ ہمالا رسا کا ہے، وادی رسا کی کوہ ہمالا رسا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، امام احمد رضا جن کا فقہ میں کوئی جواب نہیں، جن کا حدیث میں کوئی جواب نہیں، آپ نے محدث سورتی کا نام سنا ہے؟ ارے کچھ تو بولیے اللہ کے بندو، تھوڑا جذبات کے ساتھ، سرکار کی محفل ہے، بولیے یا رسول اللہ۔ ارے اچھی نیت سے مسکرانا بھی عبادت ہے۔ حضرت عثمان غنی کو وضو کرنے کے بعد کسی نے مسجد نبوی میں مسکراتے ہوئے دیکھا، عرض کیا حضور جب کوئی مذاق کرنے والا نہیں ہے تو آپ ہنس کیوں رہے ہیں، مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا خاموش ہو جا، میں نے اس مقام پر اپنے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات، محدث سورتی علیہ الرحمت و رضوان، ان کو بیگن بہت پسند تھا۔ ایک مرتبہ بریلی شریف میں اعلی حضرت کی بھی دعوت ہوئی، محدث سورتی کی بھی دعوت ہوئی۔ یہ محدث سورتی مرید ہیں حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید۔ آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، تاریخوں میں پڑھا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اپنے گھر کو چراغوں سے روشن کر دیتے تھے۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو گھر کو سجانا یا آج کے مولویوں نے نکالا ہے، ارے یہ تو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک عقیدے کا خشک آدمی ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ مولانا بے یہ کیا کر رکھا ہے، یہ تو اسراف ہے، یہ تو فضول خرچی ہے۔ تو حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا تھا سن جلا میں نے دیے ہیں بجھا تو دے۔ اس نے سوچا کہ ابھی بجھا دوں گا، ابھی بجھا دوں گا۔ ایک کو بجھانا شروع کیا، دوسرے کو بجھانا شروع کیا، تیسرے کو بجھانا شروع کیا۔ جب ایک لائن کے چراغوں کو بجھا دیا، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ جن چراغوں کو بجھا چکا تھا وہ خود بخود روشن ہو گئے۔ رات پر پھوپا کرتا رہا، چراغوں کو نہ بجھا سکا۔ اس نے کہا مولانا ماجرا کیا ہے، پوری رات چراغوں کو بجھا رہا ہوں، ایک چراغ پر بھی قابو نہ پا سکا۔ تو مولانا نے کہا سن لے، یہ کوئی تیل کے چراغ نہیں، محبت رسول کے چراغ ہے، انہیں پھوکے تو کیا طوفان بھی نہیں۔ نور خدا ہے کفر کی ہر قدر خندسن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا گیا۔ تو حضرت محدث سورتی یہ مرید ہیں حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے۔ ایک مرتبہ دعوت میں تھے، اعلیٰ حضرت بھی ہیں، محدث سورتی بھی ہیں۔ حضرت محدث سورتی بیگن بہت پسند فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیگن بہت پسند ہے، کیا تمہیں اس کے حوالے سے کوئی حدیث یاد ہے؟ تو حضرت محدث سورتی نے 14 احادیث بیگن کی فضیلت پر بیان فرمائی۔ کتنی؟ 14 حدیثیں۔ جب خاموش ہو گئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور یاد ہے؟ دیکھیے ہماری جماعت اہل سنت میں 2 شخص ایسے گزرے ہیں کہ بخاری کی دونوں جلد کے وہ حافظ ہیں۔ ایک تو حضرت حافظ عبدالصمد پھپون شریف اور دوسرے حضرت وسیع احمد محدث سورتی۔ 14 حدیث بیگن کی فضیلت۔ بیگن کو سمجھتے ہیں آپ؟ ارے بولیے کچھ تو ہاں یا نہ بولیے، سو رہے ہیں کیا؟ ایسے ہی سونے والوں کا مجمع تھا، ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب نے اچانک نعرہ بول دیا نعرہ تکبیر، تو ایک کہہ رہا تھا ہائے تقدیر۔ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو 14 حدیث بیگن کی فضیلت پر بیان کی۔ امام احمد رضا نے فرمایا اور یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور یاد نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا 7 اور ہیں، 7 اور ہیں بیگن کی فضیلت پر احادیث ہے۔ تو امام احمد رضا نے 7 احادیث اور بیان کی۔ 14 اور 7 کتنی ہو گئی؟ 21۔ اب اس کے بعد امام احمد رضا فرماتے ہیں اے محدث سورتی، آپ نے پہلی حدیث بیان کی، وہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے روایت ہے۔ اس کے چوتھے نمبر پر ایک راوی ہیں جنہوں نے 36 سال کی عمر میں بازار میں ننگے سر کھڑے ہو کر کھا لیا تھا، اس لیے یہ حدیث متروک۔
آپ نے فرمایا دوسری حدیث یہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے مروی ہے، اس کے 7ویں نمبر پر ایک راوی ہے اسماء رجال میں جنہوں نے 42 سال کی عمر میں چاند کی جھوٹی گواہی دے دی، اس لیے یہ حدیث بھی قابل قبول ہے، یہ حدیث بھی قابل قبول۔ اسی طرح امام احمد رضا نے 21 احادیثیں جو بیان فرمائی تھی، 14 ان کی اور 7 امام احمد رضا نے 21 احادیثیں بیان کرنے کے بعد صرف متن ہی نہیں پڑھا بلکہ ان کے راویوں کا بھی نام بتایا، اس کا متن بھی بتایا، اسماء رجال کو بھی بتایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر حدیث ضعیف ہے۔ محدث سورتی کہنے لگے امام احمد رضا بات کے علم کا ہم اللہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی موجود ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرات آپ سنیں، ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتی ہے شرح۔ آپ علماء حضرات کو جانتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت علامہ مفتی مصلح الدین صاحب قبلہ ڈاکٹر معز اللہ فاروقی صاحب قبلہ کے یہاں گئے، انہوں نے ان کے گھر کو شرف بخشا، میں نے ان کی سوانح حیات لکھی کہ حضرت تشریف لے گئے اور ڈاکٹر صاحب کے یہاں کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے جو سوانح حیات لکھی اس کی شرح مولانا شکیل احمد مصباحی نے کی کہ وہ جو کھانا حضرت نے تناول فرمایا، کھانے میں گیہوں کی روٹی تھی اور بکرے کا گوشت تھا۔ تیسرے اس پر پھر شرح لکھی مولانا اشرف صاحب نے کہ نہیں، اس کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے چاول بھی کھائے۔ پھر چوتھے نے شرح لکھی نہیں، اس کے بعد سلاد بھی تھی۔ اب یہ سنیے حضرات، در مختار فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے لیکن اصل کتاب نہیں ہے، اصل کتاب ہے تنویر الابصار، اس کی شرح ہے در مختار، اور پھر اس کی شرح ہے رفع المختار، پھر اس کی شرح ہے جبت الممتار جو امام احمد رضا نے لکھی ہے۔ اس اصل کتاب میں ایک مسئلہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ افضل ہیں یا قرآن افضل ہے، تو تنویر الابصار کے مصنف نے فرمایا لا اجد شیئا فی هذه المسئلہ فالسکوت لازم علیہ، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سکوت ہم پر لازم ہے۔ جب اس کی شرح در مختار لکھی گئی تو صاحب در مختار نے کہا لا اجد شیئا فی هذه المسئلہ فالسکوت لازم علیہ، اس مسئلے میں ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، سکوت ہم پر لازم ہے۔ پھر اس کی شرح رد المختار لکھی گئی، انہوں نے بھی، ان کے مصنف نے بھی یہی کہا لا اجد شیئا فی هذه المسئلہ فی هذه المسئلہ فالسکوت لازم علیہ۔ لیکن جب رد المختار کی شرح جبت الممتار امام احمد رضا لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں انی اجد شیئا ببرکت کلماتکم، یہاں میں ایک مسئلہ یہ پا رہا ہوں، اگر قرآن سے مراد وہ قرآن ہے جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، جو پھٹ بھی سکتا ہے، گل بھی سکتا ہے، پرانا بھی ہو سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، اگر وہ قرآن ہو تو رسول اللہ افضل ہے، اور اگر قرآن سے مراد اللہ کی صفت ہے وہ مراد ہے تو پھر قرآن افضل ہے، رسول اللہ۔ تو حضرات بڑے بڑے علماء کرام خاموش رہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا انی اجد ببرکت کلماتکم، یہ ہے امام احمد رضا کی شان۔ حضرات امام احمد رضا کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کے فقہ میں کوئی جواب نہیں، آپ کے زمانے میں ایک مسئلہ چھڑ گیا تھا، ایک مسئلہ چھڑ گیا تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ، حضرات 2 منٹ ہے بس، میں آخری بات، حضرات امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ کوئی فقہ میں جواب ہے، نہ ولایت میں جواب ہے، نہ تفسیر میں جواب ہے، نہ علم حدیث میں جواب ہے، بلکہ حضرات حد تو یہ ہے کہ امام احمد رضا کا شاعری میں جواب نہیں، شاعری میں جواب نہیں۔ امام احمد رضا کے زمانے میں ایک ملا طاہر ہاپوڑی تھا، اس نے ایک شعر لکھا، امام احمد رضا کے پاس وہ شعر آیا، وہ شعر کیا تھا؟ جب اس نے لکھا اور پڑھا تو پورے ہندوستان سے داد ملی۔ وہ شعر یہ تھا کہ اس نے حضور کے روضہ انور کا نقشہ کھینچا
جنہوں نے پہلے سرکار کا نقشہ دیکھا ہوگا، پرانا نقشہ، تو سرکار کے گنبد کے سامنے کھجور کے 2 درخت تھے، تو اس نے نقشہ کھینچا، کب ہے درخت روزے والا کے سامنے، کب ہے درخت روزے والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لالا کے سامنے۔ تو جب یہ شعر امام احمد رضا کے پاس آیا تو امام احمد رضا تو امام احمد رضا ہے، خود بنتے نہیں ہیں، اب قدرت بناتی ہے۔ آپ حیرت کریں گے، 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم، 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹہ تقریر، 8 سال کی عمر میں ہدایت النو کی شرح، 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت جیسی کتاب پر حاشیہ، 13 سال کی عمر میں سارے علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد مسند افتاء پر بیٹھ گئے۔ تو امام احمد رضا تو امام احمد رضا ہیں۔ جب وہ شعر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے مصرے سے اتفاق نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے، ارے وہ کعبہ نہیں، وہ تو عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، اس کو خیمہ لیلا کہنا اور ان درختوں کو جو نور کی بارشوں میں نہا رہے ہیں انہیں مجنو کہنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور شعر ہونا کیا چاہیے، تو آپ نے فرمایا شعر یہ ہونا چاہیے، کب ہے درخت روزے والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ امام احمد رضا نے اپنے خون سے اس سنیت کو سینچا ہے، مٹانے والے قیامت تک مٹانے کی کوشش کریں گے۔ بعض لوگ تو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، چراہوں پر، اسٹریٹوں پر، گلیوں میں لوگ یہ کہتے ہیں یار اسلام خطرے میں ہے۔ ابے اسلام خطرے میں نہیں ہے، تو خطرے میں ہے۔ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کر، یہ دماغ سے نکال دے اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام نہ کل خطرے میں تھا نہ آج خطرے میں ہے۔ اسلام کو مٹانے والے ایک ایک کر کے مٹ گئے، تاریخ اٹھائے، ابو جہل مٹ گیا، فرعون مٹ گیا، نمرود مٹ گیا، شداد مٹ گیا، ہلاکو مٹ گیا، نپولین مٹ گیا، اسٹالین مٹ گیا، 2-4 یورپ میں اور باقی ہیں، نمبر ان کا بھی آنے والا ہے۔ یہ سب ظالم مٹ جائیں گے، قرآن رہے گا، اسلام رہے گا، اولیاء کا فیضان رہے گا۔ ابے اسلام کوئی متھرا کا پیڑا ہے کہ آدمی حلق میں رکھ کے نکل جائے؟ اسلام کوئی درخت ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے؟ اسلام کوئی پل ہے کہ اسے بم سے اڑا دیا جائے؟ اسلام کوئی گھر ہے کہ اسے جلا دیا جائے؟ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام خوشبو ہے، اسلام روشنی ہے، اسلام ابو بکر کے تقوی کا نام ہے، عمر کے انصاف کا نام ہے، عثمان کی حیا کا نام ہے، علی کی خدا ترسی کا نام ہے، حسن کی بردباری کا نام ہے، حسین کی استقامت کا نام ہے، غزالی کی جلالت کا نام ہے، فاطمہ کی طہارت کا نام ہے، ابو یوسف کی فقاہت کا نام ہے، ابو حنیفہ کی امامت کا نام ہے، غوث کی کرامت کا نام ہے، خواجہ کی ولایت کا نام ہے، نظام الدین کے جمال کا نام ہے، تاج الدین کے جلال کا نام ہے، احمد رضا کے کمال کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روحانی کانفرنس۔ پھرتوں سے آگے ہی میں جو چرچا رضا کا ہے، جنت نگاہ جلوائے جنت نگاہ جلوائے زیبا رضا کا ہے۔ اور مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانقاہ ہو، جس انجمن میں دیکھیے چرچا رضا کا ہے، اور پڑھ کر کوئی حدائق بخشش کو دیکھ لے، رتبہ سخنوری میں بھی اونچا رضا کا ہے۔ ارے اشرف علی کے حکم امامت سے ہے آیا، ارے مسجد کسی بھی ہو، مصلی رضا کا ہے، مصلی رضا کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔